السلام علیکم ناظرین، ڈیبیٹ ٹائم میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آزادی مارچ یا لانگ مارچ کے بعد ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس کے پس منظر اور حکومت کے متوقع طور پر لیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے محمد عزیر رانا سے جانتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم عزیر صاحب، تفصیل سے بتائیے گا کہ اسلام آباد میں کل کیا ہوتا رہا ہے اور اب حکومت اس ضمن میں کیا سٹیپ لینے جا رہی ہے؟ ہاں جی جناب، یہ جو آپ نے کوشچن کیا کہ حکومت کے کیا سٹیپ ہو سکتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں۔ میں نے یہ خبر جو ہے تقریباً 2 دن پہلے ہی بریک کر دی تھی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے جو ڈیلیگیشن تھا ان کے درمیان جو بیک ڈور جو مذاکرات تھے وہ اس ٹائم سے چل رہے ہیں، جب تک خان صاحب نے جو ہے وہ ابھی دھرنے کا یا لانگ مارچ کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اور اس کی جو کمیٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ان کے نام کل ٹی وی پہ بھی چلتے رہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خان صاحب کو جو دھرنے کی اور لانگ مارچ کی جو کال دی تھی اس کا وہ رسپانس نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں، پنجاب میں جو ہے وہ رکاوٹیں تھیں امن و امان کے حوالے سے، جو بھی حکومت کہتی ہے، لیکن کے پی کے تو فل فلیج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس میں تھا، اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے کے پی کے میں ان کی فل سپورٹ تھی، ایڈمنسٹریشن اور سب مشینری وغیرہ حرکت میں تھی۔ ایون خان صاحب جو ہیں وہ سی ایم جو کے پی کے ہیں محمود خان، ان کے ہیلی کاپٹر میں ہی جو ہے وہ سوابی تک پہنچے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں، اگر کے پی کے میں اگر حکومت جو ہے وہ کلین سویپ کرتی رہی ہے یہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو ہے، تو اپنے ہی صوبے سے جہاں پہ وہ ان کی ایک میجورٹی ہے، واضح اکثریت میں حکومت موجود ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں 2 بار رول کر چکے ہیں اور یہ دوسری ٹرم ان کی چل رہی ہے، تو وہ آپ پنجاب کو چھوڑیں، آپ سندھ کو چھوڑیں، اور کے پی کے میں دیکھ لیں، کے پی کے سے وہ سپورٹ ہی نہیں ملی ان کو جو ملنی چاہیے تھی۔ آپ پنجاب کو سیکنڈ پہ رکھیں، سندھ کو اس سے نیچے رکھیں، اور بلوچستان میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی جلسے جلوس یا کوئی دھرنا یا کوئی لوگ اس طرح کیا۔ تیسری بات یہ کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جو ابھی سیٹ تھی یہ اسلام آباد کی، پہلے جوید ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے اچھے خاصے ووٹ یہاں سے لیڈ سے جیتے تھے۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب تھے۔ 2 لگاتار جو سیٹیں وہ نیشنل اسمبلی کی جو ہے اسلام آباد سے جیتنے کے باوجود آپ یقین کریں کہ کل اسلام آباد کے جو بارڈر ایریے ہیں سارے، جو اسلام آباد کے داخلی جو راستے ہیں وہ صرف بلاک تھے، اور وہاں سے بھی لوگ جو تھے وہ اپنی جو میڈیا کے حضرات اور جو سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین تھے وہ اپنے کارڈ وغیرہ دکھا کے آ رہے تھے۔ اسلام آباد پورے میں کوئی ایسی خاص جو ہے وہ بدمزگی جو تھی وہ اسلام آباد کے لوگوں کی طرف سے نہیں ہوئی، وہ شام میں مغرب کے بعد اور عصر کے بعد جو ہے وہ ہوئی ہے، جب وہ دوسرے شہروں کے لوگ جو تھوڑے سے اسلام آباد میں داخل ہوئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں، جس کو پی ٹی آئی جو ہے اپنا قلعہ کہتی ہے کہ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اسلام آباد کے لوگ نہیں نکلے، حالانکہ اسلام آباد اندر سے پورا کھلا تھا، اور صرف جو آپ کو میں نے بتایا داخلی راستے صرف بند تھے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ عدالت اگر یہ کچھ نہ کرتی تو شاید حالات آج حالات ہیں وہ حالات خراب ہوتے ہیں، اور میں اس چیز کو اچھا کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی انہوں نے اس سے ہٹ کے، جو جج صاحبان بھی، عمر عطا بندیال صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ یہ عدالت کا کام نہیں تھا، لیکن عدالت نے اپنے دائرہ اختیار سے بڑھ کے یہ کام کیا، اور آئی تھنک کہ اداروں کو یہ چیزیں اس طرح کی کردار ادا کرنے چاہیے جب آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچیں جہاں پہ آپ اختلاف رائے جو ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، جو یہ چیزیں بھی جو تھیں وہ حکومت اور اپوزیشن کے جو ڈیلیگیشن تھا ان کی جو مذاکرات تھے، اس میں جو سپریم کورٹ میں ثالثی کا جس طرح کردار ادا کر رہی تھی، اور شام کو جو آخری فیصلہ ہوا کہ جی ان کو G9 اور H9 کے جو گراؤنڈ ہے کشمیر ہائی وے پہ، جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 بار دھرنا دیا تھا، اور مریم نواز نے بھی وہاں پہ لانگ مارچ کا آخری جو اینڈ پوائنٹ رکھا تھا، تو اب سپریم کورٹ نے ایک چیز وہاں پہ ڈیسائیڈ کر دی کہ آپ نے وہاں پہ آنا، ایک واضح حکم دے دیا کہ آپ نے اسلام آباد مین سٹی میں جو ہے وہ انٹر نہیں ہونا۔ لیکن خان صاحب اور ان کے جو بھی وہ ساتھی تھے اور
وہ سب ڈی چوک میں آ گئے، اور خان صاحب عدلیہ کے فیصلے کی واضح خلاف ورزی کہتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا اور کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے امن امان کا مسئلہ بنے اور اس طرح کے حالات بنے. جبکہ 2014 میں آپ دیکھیں تو 2014 میں کیا کچھ نہیں ہوا. سپریم کورٹ کی توہین کی گئی، پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، قومی اسمبلی جو پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ کے وہاں پہ اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا، وہاں پہ اندر جا کے ٹرانسمیشن بند کرا دی گئی، اور وہاں پہ جو گالم گلوچ اور آس پاس کے جو بلو ایریا میں جو چیزیں توڑ پھوڑ کی گئی، میٹرو اسٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا. اسلام آباد ہمارا اسلام آباد، ہمیں اسلام آباد پر فخر ہے، اسلام آباد بہت خوبصورت ہے. اور جو کل آپ دیکھ لیں کہ کل وہاں پہ جو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بلین ٹریز فار نامی کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے نعرے لگانے والوں نے کل درختوں اور پودوں کے ساتھ کیا کیا، وہاں پہ آگ لگا دی. اور جو سی ڈی اے نے اتنی محنت سے وہاں پہ برسوں سے وہ درخت لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا اور جلاؤ گھیراؤ اور سب کچھ. تب نے میڈیا پہ دیکھا وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، کوئی دوسری پارٹیوں کے لوگ نہیں تھے، وہی پی ٹی آئی کے لوگ جو کہہ رہے کہ ہم امن و امان کے دائی ہیں اور ہم یہ کریں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو ایک کمیونیکیشن اور جو آرگنائزیشن گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو لے لیں آپ، تو پیپلز پارٹی آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر ووٹ کیش کرواتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے اس ملک کو آئین دیا، انہوں نے ادارے دیے، اور جو ان کی اپروچ تھی، جو ان کا ایک نقطہ نظر تھا حکومت اور ملک کے چلانے کے حوالے سے، وہ ایک واضح ڈائریکشن رکھتے تھے. اور اسی حوالے سے، اور جو غریبوں کے حوالے سے ان کی سلوگن تھا، اس حوالے سے ان کی ایک واضح جو ایک پالیسی تھی، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستی. اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے آج بھی نعرہ بھٹو لگاتی ہے. اگر آپ لے لیں نون لیگ کو لے لیں، اور نون لیگ نے بھی جو واضح ترقیاتی کام کیے تھے، اسی کی بنیاد پہ نون لیگ جو ہے وہ اپنا جو مینیفیسٹو یا جو اپنا جو نقطہ نظر آگے لے کے بڑھتی ہے. لیکن آپ خان صاحب کو دیکھیں، خان صاحب میرے خیال سے واحد سیاستدان ہے جو صرف اپنے جو مخالفین ہیں ان پر الزام تراشی، جو حکومت سے پہلے بھی اور حکومت کے دوران بھی، جب وہ وزیر اعظم تھے اس ٹائم بھی ان کا لہجہ، ان کا نقطہ نظر یہی تھا، اور آج بھی وہی ہے. آج بھی ان کی تقریر جو ہے 2014 والی ہی تھی. خان صاحب نے 3.5 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے، 3.5 پونے 4 سال. کیا خان صاحب اپنی جو جتنی جگہ جلسوں میں تقاریر کرتے ہیں، کیا خان صاحب اپنی تقاریر میں صرف 3.5-4 منٹ اپنی جو ترقیاتی کام کیا ہو، کوئی ان کی اچیومنٹ ہو کہ انہوں نے چیزیں کی ہوں، ملک کی ترقی کے لیے کچھ کیا ہو، کیا 3.5-4 منٹ اس پہ بول سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ان چیزوں کے بنیاد پہ جو خان صاحب کو جو کل ان کے ساتھ ہوا ہے کہ عوام جو ہے وہ باہر نہیں آئی. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ آپ جلسوں کی بنیاد پہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہاں کوئی عوام جو ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ ہے. عوام جو ہے وہ باشعور ہو چکے ہیں. لاسٹ الیکشن میں جب شیخ رشید صاحب ہارنے کے قریب تھے تو شیخ رشید صاحب نے بیان دیا تھا کہ عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے پیسے بھی لے لیے اور ان کو ووٹ بھی نہیں دیا. تو یہ تو ایک ان کی کہاوت ہے نا کہ لطیفہ کہہ لیں، لیکن عوام واقعی باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھنے مجھے دیکھنے آ جائیں گے، لیکن ووٹ انہوں نے ڈالنا جدھر ان کا مرضی اور جدھر ان کا ایک شعوری خیال کہتا ہوگا. الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو 6 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے عمران خان نے، اور 6 دن میں اس نے کہا ہے کہ ڈیٹ دی جائے الیکشن کی، تو کیا گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے اس چیز کا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا، یا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیے ریاض صاحب، میں جب سے یہ اس حکومت نے اوتھ لیا ہے اور یہ ایک قومی حکومت کہہ لیں یا 6-7 پارٹیوں کی حکومت چل رہی ہے، میں نے اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ جب تک یہ جو الیکشن ریفارمز نہیں کر لیتے اس کے بعد ہوں گی. جب بھی الیکشن ریفارم ہو جائیں گی اس کے بعد الیکشن کا سوچیں گے. اور میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ الیکشن جو ہے مجھے جو حکومت کی مرضی اس کے مطابق نظر آ رہے ہیں. عمران خان جو کہہ رہے ہیں ان کی مرضی کے مطابق نظر نہیں آ رہے، کیونکہ حکومت کی جو آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، رویہ دیکھ لیں تمام اتحادی پارٹیوں کا، وہ جو ہے بظاہر آج تو اسپیکر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن جو ہیں جو ٹینیور ہے نیشنل اسمبلی کا
وہ 2023 کی جو ہے 13 اگست 2023 کو جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اور یہ جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن چل رہا ہے اس میں جو مختلف اراکین جو خطاب کر رہے تھے اس میں شاید کسی رکن نے 17 اگست کا ذکر کیا, تو اسپیکر صاحب نے اس کو کریکٹ کیا اور کہا کہ 13 اگست 2023 کا ہے جو ٹینیور کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے. تو مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ الیکشن ریفارم سے پہلے ہوں. آج جس طرح الیکشن ریفارمز کا انہوں نے اپنا وہ شروع کر دیا ہے, اور جہاں تک آپ نے کہا کہ حکومت پہ کوئی پریشر ہو الیکشن یہ عمران خان کا, تو آپ نے کل دیکھ لیا کہ کتنے لوگ باہر آئے. بے شک حفاظتی اقدامات رکاوٹیں سب کچھ تھیں پورے ملک میں تھیں ایکسیپٹ KPK. میں نے پہلے تجزیے میں بھی یہ کہا کہ KPK میں تو تمام مشینری اور تمام حکومت ان کی تھی. اگر آپ 10-20 لاکھ لوگ جو پورے پاکستان پنجاب سے نہیں نکال سکے تو 10 لاکھ کم سے کم آپ KPK سے نکال لاتے تاکہ کوئی آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی. یہ تو وہی لوگ ہیں کہ اس سے بھاری جل سے تو آپ ایک MNA کر لیتے ہیں جو خان صاحب لے کے پھر رہے تھے کل. اور آپ نے وہ چیز بھی دیکھی. اور دوسرا یہ کہ اسلام آباد کے کل لوگ جو تھے, اسلام آباد پورا کھلا تھا, صرف داخلی راستے بند تھے اور اسلام آباد جو تھا بالکل خالی تھا. تمام لوگ آ جا رہے تھے گاڑیوں میں, لیکن جو پروٹیسٹر یا سری نگر ہائی وے پہ یا آپ کی جو ڈی چوک جولیوری میں وہ اسلام آباد کے لوگ نہیں نکلے. جو شام کے ٹائم ڈسٹربنس ہوئی ہے وہ جو دوسرے شہروں سے جب سپریم کورٹ کا حکم آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرے شہروں سے قریبی جو اضلاع تھے وہاں سے جو لوگ جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے ہیں ان لوگوں نے تھوڑی ڈسٹربنس کی ہے. لیکن اسلام آباد کے جو باسی ہیں وہ انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ دھرنے کی کال کو ریجیکٹ کر دیا. تو میں اس پر یہی کہوں گا کہ تجزیے ہوتے رہتے ہیں, سیاست ہوتی رہتی ہے. تمام پارٹیوں سے یہی گزارش ہونی چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے معاملات حل کریں اور آئین اور قانون کے مطابق کریں. اور سپریم کورٹ اور عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہیں, جو رولنگ دے رہی ہیں, میں اس میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آرٹیکل 6 ایسا ایک جو ہے وہ ہتھیار ہے, اگر آپ وہ ایک بار لگا دیں. اور ہمارا یہ ہے کہ آرٹیکل 6 آپ نے بنایا ہوا تو ہے لیکن وہ آپ نے اس کو اپلائی نہیں کیا. اگر وہ 1-2 بار لگ جائے تو جو اس کی زد میں آتا آنے دیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کتنا چھوٹا ہے کوئی کتنا بڑا ہے. آپ آئین کو امپورٹنس دیں. اور اگر حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں یا کرنے پڑیں گے تو آئی تھنک عدلیہ کو بھی اب سخت فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ معاملات جو ہیں وہ درست ہوں. عدلیہ جو ہے وہ کسی کو ڈھیل نہ دے. جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق عدلیہ فیصلے کرے. اگر یہی بات ہے, اگر آپ بڑوں کو سو اس طرح ڈھیل دیں گے تو جو عام ایک شہری ہے اگر وہ چوری یا ڈاکہ زنی یا قتل کے مقدمے میں اگر وہ آپ سے ڈھیل مانگتا ہے تو آپ اس کو ڈھیل نہیں دیتے, آپ اس کو آئین و قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو جب تک ملک میں آئین اور انصاف کی علم برداری نہیں ہوگی اس وقت تک امن و سکون اور معاملات درست نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ عزیر. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.